براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران وہاں پر عملہ موجود ہے جو کہ بریفنگ دے رہا ہے کس طرح سے یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کا قیام اور ہوٹلز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بتایا جا رہا ہے، گراؤنڈ بریکنگ کی گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو بھی ان کے ہمراہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ قیادت اس وقت حکومتی وفد کی یہاں پر موجود ہے جن کی جانب سے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کو عملے کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہے، یہاں پر کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بتایا گیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام فضل حامد ہے اور میں نیشنل پولیس اکیڈمی میں کورس کمانڈر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ہم انتہائی اعزاز اور تہ دل سے جناب وزیر اعظم پاکستان کا نیشنل پولیس اکیڈمی میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی اس پروقار تقریب میں آپ کی شرکت پورے ملک میں انصاف، قانون کی حکمرانی اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے حکومت کے غیر متزلزل عزم کو واضح کرتی ہے۔ آج کا دن ہمارے نئے منتخب پولیس افسران کی زندگیوں میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جو یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد دیانتداری، لگن اور حوصلے کے ساتھ خدمات انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ جناب وزیر اعظم، یہ پاکستان کی پولیس سروس کا 52 کامن بیچ ہے جو آج سے اپنے 1.5 سالہ ابتدائی کمانڈ کورس کا آغاز کر رہا ہے۔ سر، آج آپ کی تقریر ان افسران کو ایمانداری، پیشہ ورانہ مہارت اور پاکستان کی عوام کی خدمت پر ثابت قدم رہنے کے لیے حوصلہ افزائی کا کردار ادا کرے گی۔ سر، میں آپ کی اجازت سے اپنے معزز مہمان محترم وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی صاحب کو خطبہ استقبالیہ کے لیے مدعو کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزم آپ پرائم منسٹر صاحب، انفارمیشن منسٹر صاحب طلال چودھری صاحب، تمام آئی جی صاحبان، سیکرٹری داخلہ اور 52 کامن کے نیا بیچ جو آیا ہے ان سب کو السلام علیکم۔ میں صرف چند باتیں آپ لوگوں سے کروں گا کہ جب 1 سال پہلے اس اکیڈمی کا میرا پہلا وزٹ ہوا اور اس ٹائم پہ اس اکیڈمی کی حالت یہ تھی کہ ایک پورا بیچ گزر گیا اور کورس کمانڈر کوئی نہیں تھا۔ ایکٹنگ کورس کمانڈر کے ساتھ ہم نے پچھلا پورا بیچ گزارا، اور جو کمروں کی حالت تھی، ابھی تو آپ کو نئے واش رومز اور وہ مل گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی کوشش ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کریں گے آپ کے لیے نئی جگہوں پہ آپ اپنے کمروں میں بھی یہی بیچ شفٹ ہو کے جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن حالت یہ تھی اس اکیڈمی کی کہ کوئی سٹاف ممبر نہیں تھا اور ایک ڈمپنگ سٹیشن تھا۔ کسی کو کہیں پہ اگر کوئی رکھنا نہیں چاہتا تھا تو وہ اس کو یہاں پہ آ کے پوسٹ کر دیتے تھے کہ اچھا چلو کچھ عرصے کے لیے یہاں پہ رکھنا ہے۔ میری پرائم منسٹر صاحب سے 2-3 دفعہ اس میں ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے پوری سپورٹ کا، انہوں نے کہا بالکل محسن جس طرح کرنا ہے اس کو کریں، اور ہمارا یہی پلان تھا کہ اس کو پی ایم اے کی طرز پہ ون آف دا بیسٹ اکیڈمی پاکستان کی بنائیں، تاکہ یہ اکیڈمی پورے پولیس کے لیے پوری زندگی کے لیے آپ کو ایک جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی شروعات شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ جہاں سے آپ نے ٹریننگ لینی ہے اور اس کے بعد ساری زندگی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو پرائم منسٹر کی بہت سپورٹ رہی اور اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ چیزیں شروع کیں۔ ابھی یہاں پہ ایم سی کا کورس ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہاں پہ مالدیوز، افغانستان، پیلسٹائن اور ملکوں کے لوگ آ کے یہاں ٹریننگ لیتے تھے۔ ہمارا جو یو این کا ٹریننگ پروگرام ہے ایک ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اسی اکیڈمی میں یو این اپنا پروگرام شروع کرے گا، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو جو اب کورسز کرائے جائیں گے وہ جو 30 سال پہلے کورسز ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ چاہے وہ سائبر کرائم ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ کرمنالوجی سے ریلیٹڈ ہوں، آپ کو سارے ایڈوانس کورسز کرائے جائیں گے۔ اس کے لیے انسٹرکٹرز کو کہیں پہ 2000 کسی کو 3000 دیا جاتا تھا ایک زمانے میں، اب ہم نے وہ بھی 4-5 گنا بڑھایا ہے، اسی لیے تاکہ اچھے لوگ آپ کو آ کے پڑھائیں۔ مجھے بڑی امید ہے، میں خود انشاءاللہ تعالیٰ اس بیچ کی مانیٹرنگ کروں گا۔ آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، باقی ہمارا کام ہے کرنا، بیسٹ انسٹرکٹرز، بیسٹ فیسلٹیز، اور جو کچھ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ ہمارے لیے نہ صرف آپ کو ویپنس سے لے کے ٹیکنالوجی سے لے کے ہر چیز میں ٹریننگ کرانا ہمارا مقصد ہے، اور میں تمام آئی جیز جو اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے
اسپیشلی اپنے بیسٹ لڑکے نکال کے اسسٹنٹ کورس کمانڈرز مقرر کیے ہیں آپ کے ساتھ، کیونکہ آج تک کورس کمانڈر نہیں ہوتا تھا تو اسسٹنٹ کورس کمانڈر تو دور کی بات ہے. تو اس بیچ کے ساتھ آپ کے اسسٹنٹ کورس کمانڈر ہوں گے. مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کے جو کورس کمانڈر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ دن رات محنت کریں گے، اور بیسٹ آفیسرز اس کے ساتھ آپ کے ساتھ لگے ہیں. اور ہم نے اس دفعہ اس اکیڈمی میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ ڈمپنگ اسٹیشن نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے بیسٹ آفیسرز آپ کے پاس یہاں آ گئے ہیں، اور وہ آپ کو اگلے 1.5 سال ٹریننگ کرائیں گے. پھر آپ کا پریکٹیکل ہے 6 مہینے کا، وہ ہوگا. میں نے اسلام آباد آئی جی کو کہا جب آپ یہاں پہ ہوں گے، اسلام آباد میں ہوں گے، اسلام آباد کے پولیس اسٹیشنز میں جائیں، جا کے 3-3 4-4 گھنٹے لگائیں، تاکہ ایک تو آپ نے بھی جانا ہے 3 ہفتے کے لیے وہ، بٹ اس کے علاوہ بھی روز کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ پلان کریں گے. اور ہوپفلی انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 سال کے بعد جب آپ یہاں سے گریجویٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ایک اچھے آفیسر کے طور پہ ہوں گے. میں تمام مہمانوں کا جو آئے ہیں اسپیشلی ان سب کا بہت بہت شکریہ. سر میں معزز وزیر اعظم صاحب سے درخواست کروں گا کہ افسران میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے لیے کائنڈلی تشریف لائیں. اب میں عزت مآب جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے درخواست کروں گا کہ افسران سے خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سید محسن نقوی وزیر داخلہ، منسٹر انفارمیشن عطاء اللہ تارڑ، منسٹر آف اسٹیٹ چودھری صاحب، محترم ادریس احمد کمانڈانٹ نیشنل پولیس اکیڈمی، چیئرمین CDA علی رنداوا، آئی جی پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی، آئی جی پولیس صوبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان KP، اور انتہائی ہونہار پولیس کے آفیسرز، خواتین حضرات، السلام علیکم. آج مجھے یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ انٹیریئر منسٹر فائنلی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس اکیڈمی کو پوری طرح رینوویٹ کرنا ہے، یہاں کے ماحول کو ٹرانسفارم کرنا ہے، چاہے وہ ٹریننگ سٹاف ہے، چاہے وہ رہنے کی سہولت ہے. باوقار طریقے سے یہاں پر پولیس آفیسرز کو ان کی رہائش کا انتظام ہوگا، ٹریننگ کا، اور ماسٹرز کی ڈگری وہ دی جایا کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ماحول ہے جو کہ کسی بھی تربیت گاہ میں ہونا انتہائی ضروری ہے. اور پولیس اکیڈمی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر حوالے سے پیوٹ ہے، کیونکہ آپ نے فیلڈ میں جا کے عام آدمی کو انصاف دینا ہے، اس کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے، اور شہروں میں دیہاتوں میں امن قائم کرنا ہے. یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ کی ٹریننگ اٹ شوڈ بی پار ایکسلنس، آپ کو بہترین سہولتیں مہیا کی جائیں، اور آپ کا جو سلیبس ہے اس کا جو مرکزی نقطہ وہ کس طریقے سے عام آدمی کی جان و مال کی حفاظت اور انصاف مہیا کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی پلرز ہیں کسی بھی ایک سویلائز سوسائٹی کے حوالے سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں پنجاب میں عوام کی خدمت کر رہا تھا تو ہم نے وہاں پہ ایلیٹ فورس کا قیام عمل میں لے کے آئے. اینڈ دس ایلیٹ فورس واز ناٹ مینٹ ٹو پروٹیکٹ ایلیٹ، اٹ واز مینٹ ٹو combat terrorist, anti-social elements
and courageously fight which inflict any society, and that society and become a very healthy and vibrant society. اسی طریقے سے سیف سٹی کا قیام عمل میں آیا. پاکستان کا پہلا اور اس خطے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سیف سٹی تھا جو بنایا گیا. اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جب دہشت گردی عروج پر تھی پاکستان میں، اور خاص طور پر کے پی میں اور بلوچستان میں اور پنجاب میں بھی اس کے منحوس سائے پھیل رہے تھے، سندھ کے اندر بھی، اور ہر روز کہیں نہ کہیں کسی ہسپتال میں، کسی کالج میں، کسی بازار میں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا. تو اس کے نتیجے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب میں مارز وجود میں آیا، اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ایک پاکستان بھر میں ایک مائع ناز ادارہ ہے جس میں سرو کرنے والے اینڈ اٹ از ورٹیکلی انڈیپینڈنٹ آف آرڈنری پولیسنگ سسٹم. یعنی اس میں آرڈنری پولیس کے جو افسران ہیں وہ نہ آ سکتے ہیں نہ وہ باہر جا سکتے ہیں، اور اس کا سارا نظام پروموشن کا، پرکس اینڈ پرولیجز کا، اٹ از آل ورٹیکل انڈیپینڈنٹ آف آرڈنری پولیسنگ. پھر اسی طریقے سے فورنزک لیب کا، پاکستان کی پہلی فورنزک لیب کا قیام عمل میں آیا لاہور میں. تو یہ سارے جو اجزاء ہیں، آفیسرز، یہ مل کر ان اداروں نے پولیسنگ کو، انصاف کو، عام آدمی کی جان و مال کی حفاظت کو اور دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے یہ ادارے آج بھی بہت ایک شاندار رول ادا کر رہے ہیں. پہلے سید محسن نقوی انٹرم پیریڈ میں چیف منسٹر، ان کی لیڈرشپ میں، اور پھر آج مریم نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں یہ تمام ادارے الحمدللہ بہت شاندار کام انجام دے رہے ہیں. اور آج یہاں پہ آئی ایم ایبسلیوٹلی thrilled with joy and happiness to address you young officers, boys and girls, ASPs, having this training here in Islamabad Police Academy. I would request and encourage Interior Minister and the head of this Police Academy to do everything to ensure that they get highest level of training, which I'm sure you have this plan already carved out. And as I've seen the roadmap, the future roadmap, where you're going to completely refurbish their classrooms, I think this is probably the first step towards any decent and to be counted for academy. And I give you my full commendation, Interior Minister, and want to assure you that you will find me a partner. 100% merit. کوئی اگر مجھے کہیں شکایت ملی کہ کسی نے ڈنڈی ماری ہے، اور میں I won't name names، اور امتحانات بڑے شفاف ہوتے تھے، پھر جو فزیکل ٹیسٹ تھے اس میں ان کی چھاتی کی چوڑائی، قد اینڈ سو آن سو فورتھ، بعض جگہوں پر شکایت آئیں. I suspended SPs, suspended medical officers in those hospitals کہ آپ کو کس طرح جرأت ہوئی کہ ایک ایسا ایک نظام جو کہ عوام کی خدمت اور ان کے تحفظ کے لیے بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ کس طرح ڈنڈی مار سکتے ہیں. یہ ہے وہ معیار کسی بھی ایک شاندار سوسائٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ باوقار معیار ہے.
اور مجھے پورا یقین ہے کہ محسن نقوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم اس حوالے سے دن رات وہ محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ 1.5 سال کا جو کورس ہے اس میں آپ دن رات آپ محنت کریں گے اینڈ یو ول شائن انشاءاللہ لائک نیور بیفور، اور اس کے لیے پوری آپ کو سہولتیں آپ کو دی جائیں گی۔ ماسٹرز ڈگری کا میں یہاں پر اعلان کر چکا ہوں اور 25 ایکڑ پر محیط یہاں پر ایک نیشنل پولیس اکیڈمی اس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اور جس طرح میں نے لاہور میں بیدیاں میں ایلیٹ ٹریننگ سکول بنایا تھا، یہاں پر بھی اس سے بھی بہتر ایلیٹ ٹریننگ سکول کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ فائرنگ رینج بنائی جائے گی اور جو ہمارا دوست ملک چین، وہاں پر آپ کو 1 مہینے کی بیچز میں ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ وہاں پر بھی اور ٹرینی اے ایس پیز کے لیے نیا ہاسٹل بنایا جائے گا۔ ختاماً میں یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان کے مائے ناز قوم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ کچھ کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے، کچھ کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، کچھ کا تعلق کے پی اور بلوچستان سے ہے، اور آزاد جموں و کشمیر سے بھی ہے۔ میں انٹیریئر منسٹر سے گزارش کروں گا کہ آئندہ کے لیے گلگت بلتستان کا جو کوٹا جو ہے اس کو انشور کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ سب مل کر یہ پاکستان بنتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے فارغ ہو کر میدان عمل میں جانا ہے، اور آپ کے جو پریڈیسیسرز ہیں، آپ کے جو کولیگز ہیں، ابھی دیکھیے اس سیلابی ریلوں میں کئی پولیس جوانوں نے اپنا شہادت کا جام نوش کیا۔ ابھی جیلم میں کل وہاں پر ایک شہید کی وہاں پر جنازہ ہوا۔ اب دیکھیے کہ وہ بیچارہ اس سیلابی ریلے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی جانیں بچاتا ہوا خود جام شہادت اس نے نوش کر گیا۔ اس سے بڑی اور قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے پولیس کے افسران، پولیس کے سپاہی، خواتین، نوجوان کس طرح وطن کی اور اپنی فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قربانی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اسی طرح پولیس کی فورس کے ساتھ ساتھ آج کل جو اس ملک میں دوبارہ جو دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے، اس کا کلا کما کرنے کے لیے ہماری بہادر افواج پاکستان، ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز، آپ کے ایف سیز اور رینجرز کس طریقے سے بہادری سے ان دہشت گردوں کا ہر روز مقابلہ کر رہے ہیں، اور پولیس افسران بھی، پولیس کے سپاہی بھی، اور قربانی دے رہے ہیں اور اپنے بچوں کو یتیم کر کے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں۔ اس سے بڑی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ فرض کی ادائیگی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ پولیو میں بھی آپ کس طریقے سے بعض علاقوں میں جہاں پر مسائل ہیں وہاں پر بھی آپ اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہمارے قوم کے عظیم جو جوان اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور اس ہال میں جو موجود نہیں ہیں مگر پورے پاکستان میں وہ پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور وزیر داخلہ کو آپ سب کو سلام پیش کرنا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔
वज़ीर-ए-आज़म आप सबको सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस से इनसे खिताब। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने फायरिंग रेंज और हॉस्टल का दौरा किया। नेशनल पुलिस एकेडमी के माहौल को बेहतर बनाना है, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान और ख़त्ते के पहले सेफ सिटी का क़याम यकीनी बनाया है, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल की तरफ लेकर जाना है। इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।